الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قرآن مجید کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، نمازوں میں اس کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک طریقہ متعین فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غضب ان پر ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستوں پہ چلے، اور گمراہ ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس علم ہی نہ ہو۔ جن پر غضب ہوتا ہے وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان کو علم تھا اور پھر سیدھے راستے سے ہٹے، اور جن کے پاس علم ہی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ انہیں راہ نظر نہیں آتی، سیدھی راہ۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہیں، عیسائی۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو یہودی ہیں، جنہیں سب کچھ معلوم تھا، تورات کا علم تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے تورات کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور اے اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا جن بیچاروں کے پاس علم ہی نہیں۔ انجیل میں اس قدر تحریف ہوئی ہے کہ آج عیسائیوں کے پاس انجیل کا صحیح علم موجود ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس لیے سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، جس راستے پہ یہود و نصارہ چلے، اور ہمیں بار بار سورہ فاتحہ میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس راستے پہ نہ چلو جس پہ وہ لوگ چلیں۔ اور اس کی تعیین فرما دی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں پہلے کیا کہلوایا گیا زبان سے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے کہا کہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا،
کیا یہود و نصارہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ یہودی بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، عیسائی بھی، لیکن اختلاف اس ہی اور بھی کا آ جاتا ہے۔ اختلاف کہاں آ جاتا ہے؟ ہی اور بھی۔ عیسائی اللہ ہی سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور حضرت عیسیٰ سے بھی مانگتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہاں وہاں بھی ہی اور بھی کا فرق آ گیا۔ اتنا سا فرق ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہود و نصارہ اللہ کے سوا بھی مدد مانگتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ عیسائی اللہ کے سوا صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پیر، کسی ولی، کسی پادری سے نہیں مانگتے۔ تو جو اللہ کے سوا نبی سے بھی مدد مانگے، پیران پیر سے بھی مدد مانگے، مزاروں سے بھی مدد مانگے، وہ تو عیسائیوں سے بھی 1.5 فٹ آگے نکل گیا، بلکہ 1.5 کلومیٹر آگے نکل گیا۔ دل تو نہیں چاہتا اختلافی باتیں چھیڑی جائیں، لیکن اگر میرے بھائی اسلام کے بنیادی عقائد ہی مسخ ہونے لگیں تو پھر کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ پھر تو بولنا پڑے گا۔ اتنی بڑی امت کو شرک میں مبتلا کر دیا، اتنی بڑی امت کو، اور اتنا طاقتور شرک کہ یہ بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ عیسائی پھر کیوں مشرک ہیں؟ پانچ نمازوں میں اور ان کی رکعتیں ملائیں اور سنتیں بھی ملا دیں، وتر کی واجب نماز بھی ملا دیں، دن بھر میں کتنی رکعتیں ہیں جن میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ہر دفعہ، ہر مرتبہ زبان سے کہلوایا جاتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہی کا لفظ باقاعدہ اس کے ترجمے میں شامل ہے۔ عربی میں نعبدو کا اور ایاک نعبدو کے ترجمے میں فرق ہے۔ نعبدو کا معنی بھی تو نعبدو کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس سے بحث نہیں ہے۔ نستعینو کا اس کا مطلب ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مانگے نہ مانگے اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر ہو ایاک نعبد تو ایاک کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اور صرف تیری عبادت۔ ایاک نستعین صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ میرے بھائی، مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز ہو گیا؟ کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کی؟ یا علی مدد کے نعرے لگانا جائز ہے؟ پھر یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا جائز ہے؟ مسجدوں پہ ایک طرف یا اللہ مدد، ایک طرف یا رسول اللہ مدد لکھنا جائز ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پولیس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہیلپ لائن فون کرتے، ہیلپ لائن میں آپ کیا نمبر ہے؟ 015 پہ آپ بھی تو پولیس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، تو آپ بھی تو اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ جب ڈاکو آ جائیں تو پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو پکارا کرو، پولیس کو ہیلپ لائن پہ فون کیوں کرتے ہو؟ کبھی کوئی اس طرح سے بحث کرے نا آپ سے تو اس کو ایک جواب دے دیا کریں، اس سے کہیں چلو پھر یہ بتاؤ کہ قرآن کا مطلب پھر کیا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آپ بتا دو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کس قسم کی مدد سے روکا گیا ہے؟ کچھ تو مطلب ہوگا نا اس کا۔ مدد کی کوئی تو اقسام ہوں گی کہ ایک مدد جائز اور ایک شرک، تو وہ بیچارہ کبھی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ مشرک کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ،
آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرنے والا. یاد رکھیں مدد جس کو اس سے قرآن نے روکا ہے، جس کو حرام قرار دیا، یہ وہ مدد ہے، ایسی مدد جس کا اسباب سے تعلق نہیں ہے. کچھ طاقتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں جو اسباب کے تحت آتی ہیں، اسباب کے تحت. دیکھیے پیاس لگی ہو، پیاس بجھانے کے لیے پانی سے مدد مانگی جاتی ہے، پانی پیا جاتا ہے، تو پانی پیاس بجھاتا ہے نہیں بجھاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس نام ہے خشکی کا اور پانی نام ہے تراوٹ کا. تراوٹ پہنچے گی تو خشکی دور ہوگی. یہ چیز ایک سبب ہے، اس کی کوئی لاجک ہے، سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. آپ دریا میں ڈوب رہے ہوں، پولیس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. پہلی بات موبائل فون کے ذریعے پکارتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ موبائل کے بغیر پولیس میری آواز نہیں سنے گی، مجھے سائنسی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اس کے لیے. پھر پولیس بھی ایسا نہیں ہے کہ ہوا پہ سوار ہو کے آ جائے. پولیس آپ تک پہنچنے کے لیے جدید جتنے وسائل اور اسباب ہیں وہ سارے اسباب اختیار کرے گی. لہذا سب سے پہلے پولیس والے اپنی موبائل کی طرف دوڑیں گے. یہ سب باتیں امریکہ کی پولیس کی بات، امریکہ یورپ کی پولیس. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا آپ کو پتا ہے، وہ پھر نہ اسباب کے تحت پکارو تو جواب ملتا ہے، نہ بغیر اسباب ملتا ہی نہیں. جب ڈوب ڈاب کے آپ مرا جائیں گے تو پھر اخبار میں آئیں گے، تو پھر اخبار میں 2-4 موبائلوں کی تصویریں آئیں گی کہ پولیس والے آئے تھے. بہرحال قانون یہی ہے کہ پولیس بھاگے گی موبائل کی طرف، کیونکہ پولیس ایسے بھاگ کے پہنچ نہیں سکتی. گاڑی سٹارٹ کی جائے گی. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا کیس ہو چکا ہے، میری موٹر سائیکل ڈاکوؤں نے چھین لی. میں پولیس کے تھانے پہنچا، پولیس والے بڑی مشکل سے ہلایا. موبائل میں بیٹھے تو دھکا لگا کے سٹارٹ ہوئی ان کی پولیس کی جو موبائل. ڈاکو بھاگ رہے ہیں لے کے. اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا، مجھے پتا تھا آگے بائک بند ہو جائے گی تو ڈاکو پکڑے جائیں گے. پھر جب موبائل چل رہی ہے تو پتا چلا ٹائر پنچر ہے، اس کا اسپیئر ٹائر تبدیل ہو رہا ہے. ڈاکوؤں کو بھاگنے کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ آپ بھاگ جاؤ. ٹائمر لگائے تو نکال کے تارے وارے کھینچ کھانچ کے نکل لو. ابھی مولوی صاحب کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آنکھوں دیکھا، بلکہ گزرا ہوا بیتا ہوا واقعہ. پھر کہا کہ پہلے تو 3-4 تھانے والے ادھر ہی ادھر گھماتے رہے مجھے، کہاں سے چھینی ہے، وہاں سے، وہ ہمارا ایریا نہیں پڑتا، ادھر والے تھانے میں چلے جاؤ. ادھر بھاگے گئے، ہیلمٹ ہمارے ہاتھ میں خالی یادگار کے طور پہ. ثبوت ہے کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل تھی، ورنہ کیا ثبوت ہوتا بھائی. ادھر تھانے پہنچے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے ایریا نہیں پڑتا. تو 2-3 تو ایریوں میں ہی الجھاتے رہے ہیں. پھر جب موبائل چلی ہے تو میں نے کہا ادھر کو بھاگے ہیں، تو بجائے ادھر کو جانے کے الٹی جانب کو جا رہے ہیں. میں نے کہا بھاگا ادھر ہے ڈاکو اور جا ادھر کو رہے ہو. تو اس نے کہا ہم پہلے جائے واردات پہ پہنچیں گے، چھینی کہاں سے. جائے واردات کا کیا کرنا ہے بھائی، جس نے واردات کی اس کو تو پکڑو. الٹی کی طرف کو جا رہے ہیں. جائے واردات دیکھی تو پھر ایمان لے آئے کہ یہ ہمارا علاقہ ہی پڑتا ہے. پہلے اس پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ ہمارے ایریا ہی میں واردات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جب کامل ایمان نصیب ہو گیا کہ بھئی واقعی یہ مولوی صاحب جو علاقہ بتا رہے ہیں وہی علاقہ ہے، ہمارا ایریا پڑتا ہے، تو اب ہم کہا کہ چلیں پھر اب بتائیں کس طرف کو گیا ہے. تو اتنی آرام سے چلا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا پورے رابطے میں ہے کہ بھاگ جاؤ بتا رہا ہوں بھاگ. اور میں نے بھی کسی آرمی کے بہت بڑے آفیسر کا نام لے دیا تھا ان کے سامنے، جو یہاں تک اتنی بھی نوبت آ گئی. وہ بائک میری ذاتی تھی تو میری، لیکن وہ نام کوئی آرمی کے آفیسر تھے ان کے نام تھی. وہ میں نے کاغذات دکھائی، یہ فلاں آفیسر کے نام ہے گاڑی. اس لیے اتنا بھی جو ہوا نا اس کی وجہ سے. تو ہم پہنچے گھما کے آرام سے، مجھے کہیں دور بائک کھڑی ہوئی نظر آ گئی. تو ہم گئے تو ڈاکو الحمدللہ بھاگ چکے تھے. وہ ٹائمر وائمر کی انہوں نے تاریں نکالی ہوئی تھی، سٹارٹ ان سے ہوئی نہیں. آدھا گھنٹہ ان کو تسلی سے دیا گیا، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ. تو پھر میں نے جب آئی تو انہوں نے کہا بس نکل لو یہاں سے، چلے جائیں. میں نے کہا ایسے کیسے چلے جائیں. خیر یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ پولیس، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت فرمائے.
اتنا بھی ہو گیا پولیس کی برکت سے، ورنہ نہ ہوتی تو ہم اس سے بھی جاتے. اچھی مثبت چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. پھر مجھے کہنے لگے وہ ڈاکو وہ اس قسم کا تھا. میں نے کہا مجھے پتا چل گیا کہ ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ کس قسم کا تھا. ساری ڈاکوؤں کی اقسام ان کو پہلے سے معلوم بھی ہیں، اور الحمدللہ اس بارے میں کافی جنرل نالج رکھتے ہیں. اچھا آپ کو چھوٹا سا سنائی دوں 1 منٹ کا چٹکلا کہ ہوا کیا، ملک میں دہشت گردی ختم کیسے ہوگی جب پولیس کا یہ حال ہے. وہ ٹائمر جو تھے نا، میں نے اس سے نکالے اپنی موٹر سائیکل سے. اب میں آیا تھانے میں نے کہا یہ بائک لے کے چلو تھانے میں. رات دیر ہو گئی ہے، میں اکیلا تھا اور سنسان سڑکیں ہو گئی تھی. مجھے یہ خوف تھا کہ میں نکلوں گا تو کہیں آگے دوبارہ نہ جو ہے وہ پکڑ لیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. تو میں نے کہا یہ بائک آپ کھڑی کریں یہاں رات کو، میں صبح جاؤں گا. تو میں تھانے میں موٹر سائیکل لے کر آیا. اللہ کی قدرت، وہ ٹائمر ٹائم بم کی طرح کے تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے سے. وہ میرے ہاتھ سے کہیں ادھر ادھر گر گئے تو وہ میں بھول گیا تھانے میں. اگلے دن میں آیا ہوں دوبارہ وہ ٹائمر لینے کے لیے، کہ وہ مہنگے ٹائمر تھے. تو میں دوبارہ لینے کے لیے آیا تو آپ سیکیورٹی دیکھیں تھانوں کی. میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی، میرے بال بھی بڑے بڑے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوں جیسے وزیرستان سے آیا ہوں. میں آیا ہوا نہیں ہوں، یہ آپ کو بتا دوں، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کیا کیا، وہ 2 پولیس والے نظر آئے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے پہرا دے رہے. ان کے پاؤں کے قریب وہ دونوں ٹائمر پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتا بھی نہیں. وہ حالانکہ بموں کی شکلیں بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں. کوئی پتہ نہیں کوئی بم رکھ کے چلا گیا ہو. مجھے نظر آیا وہاں پڑے ہوئے. اب میں نے کہا میں جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا، بات کروں گا تو مجھے بٹھائیں گے تھانے میں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی. اب تفصیلات، پھر کوئی بم ہی کا کیس نہ ڈال دے میرے اوپر، یہ بم رکھ کے گیا تھا یہاں پہ پولیس والوں کے جو ہے نا بالکل قدموں میں. تو میں نے اپنے دوست کو کہا، ہم باتیں کرتے کرتے چپکے سے گئے پیچھے سے، وہ دونوں ٹائمر اٹھا کے لے آئے اور واپس آ. ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے بم رکھنا کتنا آسان ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. یعنی رات کو رکھ کے چلے جاؤ، نہیں پھٹا تو صبح واپس آ کے بھی لے جا سکتے ہو. رات کو رکھ کے چلے جائیں آپ، کریں نہیں ایسا کہ میرے اوپر کیس کر دیں. ہمیں مشورہ دے رہا تھا ایک بات بتا رہا ہوں. رات کو رکھ کے چلے جائیں، پھٹ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پھٹا تو صبح واپس آ کے لے جائیں. کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا بھی کیا اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہاں سے. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ اٹھا کے کیا لے کے جا رہے ہو واپس، یہ کیا رکھ کر گئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہو. اٹھا کے لے، پوچھا ہی نہیں کسی نے. بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا، ہم الٹے یار الٹی بات الٹا. بات الٹی کیا ہے وہ شاعر کا شعر. اور رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں. جو چیز سب سے زیادہ رنگ برنگی تھی اس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا نارنگی، اور جو اتنا دودھ کو پکا پکا کے اس کا نام رکھ دیا کھویا، یعنی کچھ بھی نہیں حاصل. حالانکہ وہ تو بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی. اور جو چیز سب سے زیادہ چلنے والی ہے اس کا نام رکھ دیا گاڑی، یعنی گاڑی ہوئی چیز. سارے کام اگر الٹے ہو رہے ہوں تو پھر دہشت گردی کیسے؟ سب سے پہلے پولیس کو سیدھا کرو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں مدد سے کون سی مدد مراد ہے؟ وہ مدد جس کا اسباب سے تعلق نہ ہو، جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہوں. آپ نے پولیس کو بلا لیا ہیلپ لائن پہ فون کر کے، پولیس موبائل استعمال کر کے پہنچ گئی اور ہیلی کاپٹر بھیج دیے گورنمنٹ نے، آپ کو بچا لیا، نکال لیا. یہ ساری چیزیں اسباب کے تحت ہو رہی ہیں. لہذا یہ وہ مدد نہیں ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے کہ یہ مرض قابل علاج بھی ہے یا نہیں ہے. وہ اس لیے چیک اپ کرتا ہے کہ بھئی یہ میری دسترس میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یہ اسباب کے تحت اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ دیتا ہے بھئی اسباب کے تحت اس کا علاج ممکن ہے، یہ دوائیں کھائیں. اور بعض دفعہ ڈاکٹر کیا کہہ دیتا ہے، بھئی یہ ایسا مرض ہے، ایسا اتنا پھیل چکا ہے کینسر کہ اب نہ اس کی کیمو تھراپی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور انجیکشن ہے، نہ اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، یہ لا علاج مرض ہے. اب آپ کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج، بولو بھائی، نہیں ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے.
باقی جتنے انسان ہیں کچھ کرنے میں اسباب کے محتاج، پیٹ بھرنے میں روٹی کے محتاج، پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج، علاج کرانے میں دوا کے محتاج، سواری میں گاڑی کے محتاج۔ اللہ وہ ذات ہے جو کسی چیز کی محتاج نہیں۔ دیکھو ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ آدم انسان دنیا میں کیسے وجود میں آیا۔ سائنس تو اسباب کو مانتی ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ انسان کیسے بن گیا، بھائی مٹی کا پتلا کیسے بن گیا۔ انہوں نے ایک فلسفہ گھڑا ہے، بھائی ایسے ترقی کرتے کرتے ہزاروں سال میں بندر بنا، بندر سے ترقی کرتے کرتے، تو ایک گڑی ہوئی چیز ہے جس کو آج کے سائنس نے مسترد کر دیا۔ کیوں سائنس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلی دفعہ کیسے بنا ہوگا، پہلی دفعہ۔ اس کا جواب قرآن نے کیا دیا؟ خلقہ من تراب، پہلی مرتبہ ایسے بنا، مٹی سے ہم نے پتلا بنایا۔ ثم قال لہ، اس سے کہا کن، ہو جا، فیکون، ہو گیا، آدم بن گئے۔ پہلی دفعہ ایسے بنایا، کسی سائنٹیفک لاجک کے بغیر بنا دیا اللہ نے، بغیر سبب کے بنایا۔ اس کائنات کو پہلی مرتبہ کیسے بنایا گیا؟ جب بن گئی پھر تو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، سورج، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے کشش کی وجہ سے، چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، ایک کشش ہے آپس میں، نظام ہے مربوط۔ پہلی مرتبہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کا جواب قرآن نے دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ طاقت کسی چیز کا ارادہ کرنا اور بغیر کسی سبب کے اس کو وجود میں لے آنا، کسی سائنٹیفک لاجک کے بغیر اس کو وجود میں لے آنا، یہ طاقت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا جہاں اسباب فیل ہو جائیں، وہاں اگر آپ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ وہ مدد ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور جنت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا بھائی کون سی مدد جائز ہے اور کون سی مدد ناجائز ہے۔ قرآن میں جہاں بھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہاں پکار سے مراد یہ والی مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، مسجدوں میں یا رسول اللہ مدد لکھا ہے، یہ جو اللہ کے نبی کو پکارا جا رہا ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے یا اسباب کے تحت ہے؟ اسباب سے ہٹ کے ہے، کیونکہ ایسی پکار نہ کسی ڈاکٹر کو پکاری جا سکتی ہے، نہ پولیس کو، کسی کو بھی نہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی کو کیوں پکار رہے ہو؟ آپ کا نظریہ ہے کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی میری حاجت سنیں گے بھی اور میری حاجت پوری وہیں سے بیٹھے بیٹھے کر بھی دیں گے۔ کون سے وسائل ہیں، کون سے اسباب ہیں جو اختیار کر کے آپ کی حاجت پوری کریں گے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو یہ اختیار ہے نا کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اختیارات دے دے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ اپنے کسی بندے سے خوش ہو کے اس کو اختیارات دے دے کہ بھائی شفا، مریضوں کو شفا دینے کا اختیار میں نے تجھے بھی دے دیا ہے، لہذا جب کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر سے شفا نہ ہو تو میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ جب چاہیں اس کو شفا پہنچا دیں۔ اللہ اگر یہ اختیار کسی کو دے دیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے اگر پیغمبروں کو ایسے اختیارات دے دیے کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے کسی مریض کو شفا دے دیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے کسی کے کاروبار میں برکت دے دیں، یہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے۔ یاد رکھو قرآن نے جس شرک کی نفی کی ہے نا، جس شرک کی کہ میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ اسی شرک کی نفی کی ہے۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو بعض اختیارات دے رکھے ہیں، یہ والا بت یہ بارش برسانے کا اختیار رکھتا ہے، یہ والا اولاد دینے کا، یہ والا روزی میں برکت دینے کا۔ اللہ نے اسی کی نفی کی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کون سی دلیل ہے کہ جس سے تمہیں یہ پتا چل گیا کہ میں نے ان کو یہ اختیارات دیے۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیدادوں میں شریک کرتے ہو کیا؟ غلاموں کو شریک نہیں کرتے، تو میں اپنی مخلوق جو غلاموں سے بھی بدتر ہے، غلاموں سے بھی عاجز ہے،
اس کو میں اپنے ساتھ اختیارات میں کیسے شریک کر لوں؟ یعنی ان بتوں کو. لہذا میرے بھائی جس شرک کی قرآن نے نفی کی ہے وہ یہ ہے اسباب سے ہٹ کے تمام تر اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. کوئی ایک اختیار بھی نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی فرشتے کو دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ اختیارات دینے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ خود عاجز ہوتا ہے، ہر ایک کی حاجت روائی ہر وقت کر نہیں سکتا. جیسے حکومت کے پاس، صدر کے پاس اختیارات ہیں نا، صدر صاحب کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں. تو صدر صاحب کا نام آ جاتا ہے پھر عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے میری. کوئی اور مثال دیں. امریکہ کے صدر کو فرض کر لیں. امریکہ کے صدر کے پاس اختیارات ہیں بہت کچھ کرنے کے، لیکن وہ گلی گلی محلے محلے چپے چپے جا کے لوگوں کی فریادیں سن نہیں سکتے. لہذا وہ ہر علاقے کا گورنر الگ ہوگا، ہر علاقے میں اختیارات بانٹے ہوئے ہوں گے. بھئی یہ والا صوبہ، چلو پاکستانی کی مثال ہے آسانی سمجھ میں آ جائے گی، صحیح ہے نا. پرانے کسی صدر کی مثال لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ صوبہ سندھ کا گورنر ہم نے آپ کو بنایا ہوا ہے، پنجاب کے اختیارات آپ کے پاس ہیں. اب کسی پنجاب والے نے اگر اپنی حاجت لے کے جانا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں 1 مہینے سے نلکے میں ہوا آ رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، تو وہ آپ کے پاس آئے گا. بجلی کا مسئلہ کہ یہ ایسی والوں کے پاس ہے، پلاٹ کا مسئلہ فلاں ادارے کے پاس، اور پانی کا مسئلہ فلاں کے پاس، کچرا اٹھانے کا مسئلہ. کیونکہ سارے مسائل نہ صدر صاحب خود حل کر سکتے ہیں اور نہ ہر ایک کی ہر وقت سن سکتے ہیں. لہذا وہ اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں. اس تقسیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب آپ کو ڈائریکٹ صدر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ علاقے کے ناظم کے پاس چلے جائیں، وہی آپ کا گٹر کھلوا دے گا انشاءاللہ. کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. کراچی میں وہی گٹر کھلوا دے گا، وہی نلکے سے ہوا کو ختم کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہیں اس بات کے کہ وہ اختیارات کو تقسیم کرے کہ ہر آدمی مجھ سے اولاد مانگے تو میں ہر ایک کی ایک وقت میں کیسے سنوں؟ لہذا اولاد کا اختیار میں اپنے فلاں پیغمبر کو دے رہا ہوں، روزی کا اختیار میں اپنے فلاں ولی اللہ کو دے رہا ہوں، کاروبار میں برکت دلوانی ہو فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ. اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ساری دنیا کے سارے انسان ایک ہی وقت میں سب کچھ مانگے اللہ سے، اللہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، سمجھتا ہے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. رات کے اندھیروں میں چٹانوں میں بیٹھ کے کوئی شخص ایک ایسا عمل کرتا ہے تو رائی کے ذرے کے برابر نیکی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا اس نے تو اللہ قیامت کے دن کروڑوں انسانوں میں اس کی نیکی کو بھی یاد رکھیں گے، اور صرف یاد نہیں رکھتے، قیامت کے دن اس کو نکال باہر لے آئیں گے، ظاہر کر دیں گے لوگوں کے سامنے. تو اللہ کو اختیارات بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ، اللہ نے اختیار اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، رب ہے، بادشاہ ہے. بادشاہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا. بادشاہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اگر لوگ میرے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو میرے وزیر کے سامنے بھی جھکانا شروع کر دیں. دنیا میں کوئی یہ نہیں چاہتا، اور یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے. دیکھو شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کی بیوی کے دل میں اس کے سوا کسی اور کی محبت ہو. شوہر چاہے گا؟ شوہر تو یہ چاہے گا میری بیوی صرف اور صرف کس کی ہو؟ بولو بھائی، یہی چاہے گا نا. چاہے خود 4 رکھی ہوئی ہوں اس نے، ٹھیک ہے نا، خود 4 رکھی ہوئی ہوں، لیکن چاہے گا کہ یہ چاروں صرف اور صرف مجھ سے محبت کریں. کیونکہ شوہر حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم ہوتی ہے. محکوم، حاکم کئی محکوموں سے محبت کرے یہ تو جائز ہے. حاکم جو ہے اس کے ماتحت جتنے محکوم ہیں سب سے محبت کرے، جائز ہے. لیکن حاکم یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے ماتحت جو ہیں وہ میرے علاوہ کسی اور سے محبت کریں. اللہ رب العزت الہ ہے، معبود ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ معبود والی محبت، معبود والی محبت، معبود والی محبت، معبود والی تعظیم کوئی میرے سوا کسی اور کو دے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو. میرے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکائے، مصیبت میں میرے سوا کسی اور کو مانگے. لہذا اللہ نے اختیارات تقسیم نہیں کیے. ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی، ایک مثال دیتا ہوں میں.
آج کل اتنا زیادہ اس کو پکایا گیا ہے نا، یہ ہمارے زمانے کے جو مشرک قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی تو اختیارات دیے ہوئے. حدیث میں آتا ہے بادل پانی بارش برسانے والا فرشتہ فلاں ہے، موت کا فرشتہ اسرافیل کہا جاتا ہے نا، ورنہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اسرافیل، سوری اسرائیل، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اسرائیل، لیکن چلیں آپ اسرائیل کہتے ہیں. بہرحال موت کا فرشتہ تو ہے، یہ تو یقینی ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. تو موت دینے کا اختیار فلاں فرشتے کو دیا ہوا ہے، بارش برسانے کا اللہ نے فلاں فرشتے کو دیا ہوا ہے. تو اگر اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دے دیے، جب فرشتوں کو دیے جا سکتے ہیں تو انبیاء کو کیوں نہیں دیے جا سکتے اختیارات؟ یہاں بھی تلبیسات سے کام لیا جاتا ہے. اللہ نے نہ کسی فرشتے کو بارش کا اختیار دیا، نہ کسی فرشتے کو اللہ نے موت کا اختیار دیا، نہ کسی فرشتے کو کسی کے کاروبار میں برکت کا اختیار دیا. فرشتہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کام لیتے ہیں. اس میں فرشتے کے اپنے ارادے کا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کاتب جو رائٹر ہے، لکھنے والا، اس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے نا، قلم، وہ خود بھی لکھ سکتا ہے اور قلم کے ذریعے بھی لکھ سکتا ہے. ہم اور آپ تو خود لکھ نہیں سکتے، لہذا قلم کا سہارا لے کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب قلم کے سہارے سے لکھتے ہیں تو قلم کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. لکھنے میں الف با تا سا یہ بھی سیدھی لکھنے میں قلم کے ارادے کا ذرہ برابر دخل، بولو بھائی، نہیں ہوتا. قلم مکمل کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ لکھنے والے کے، اس کی انگلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے وہ. لہذا کسی نے کوئی تحریر لکھوانی ہو تو قلم سے کبھی درخواست نہیں کی جاتی کہ آپ میرے لیے یہ خط لکھ کے دے دیں. پارکر قلم بھائی، آپ نے اتنا اچھی تحریر خط لکھا تھا اس دن، میں چاہتا ہوں آپ 4-5 خط اور لکھ کے دے دیں. تو قلم کہے گا بھائی میں تو پڑا رہتا ہوں، بے جان ہوں، مجھے جب کوئی کاتب اٹھائے گا جس طرح سے گھمائے گا اس طرح سے گھوموں گا میں، لہذا یہ درخواست مجھ سے نہیں کرو، جس کی انگلیوں میں چلتا ہوں اس سے یہ درخواست کرو. لہذا مجھے پکارنا حماقت اور بے وقوفی ہے. فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم. یہی وجہ ہے کہ جب ہم زندگی مانگتے ہیں تو موت کے فرشتے سے نہیں کہتے بھائی تو کچھ دن کے لیے چلا جا، ٹھیک ہے نا. کبھی کہتے ہیں فرشتوں سے کہ بھائی پلیز ہمارے مریض ہسپتال میں آئی سی روم میں پڑے ہوئے، اے اسرائیل آپ کی بڑی مہربانی ہوگی 1 مہینے کے لیے لیٹ ہو جائیں. وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے وما نتنزل الا بامر ربنا. ہم تو ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم. لہذا زندگی چاہتے ہو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. بارش برسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے بادلوں کو لے کے چلاتے ہیں، برساتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آج تک کبھی کسی فرشتے سے کسی نے بارش مانگی؟ کیونکہ پتہ ہے ان بیچاروں کو اختیارات نہیں ہے. یاد رکھو، اب اگر کوئی نبی کو پکار رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ صرف نبی کو ذریعہ نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دے دیے. اختیار دینا اور چیز ہوتی ہے، کسی سے کام لینا اور چیز ہوتی ہے. کام کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ انبیاء کرام سے اللہ عام طور پر اس طرح کے کام نہیں لیتے کیونکہ یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. انبیاء سے بارشیں نہیں برسائی جاتی، انبیاء کرام سے اولادیں نہیں دلوائی جاتی. یہ کام انبیاء کے منصب کے خلاف ہے. انبیاء کا منصب کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا. دیکھو ایک عالم اور مفتی اگر لوگوں کو دین سکھا رہا ہے لوگ اس کا احترام کریں گے. اگر تندور کھول کے لوگوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے اور لوگوں کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے، اس میں اس کی عزت ہے؟ یہ توہین ہے. توہین. لوگ کہیں گے بھائی تمہیں بڑا منصب دیا گیا تھا، تم پیٹ بھرنے کے لیے، روٹیاں تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے. بارشیں برسانے کے لیے فرشتے تھے، موت دینے کے لیے فرشتے تھے. اس لیے اللہ نے انبیاء کے ذمے یہ کام نہیں لگائے کہ لوگوں کو اولادیں دے یا لوگوں کی حاجت روائی کرے. نہ نہ نہ، یہ کام نہیں. اللہ نے انبیاء کے ذمے کیا کام لگایا کہ اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دیں. اس لیے پیغمبروں کا مقام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بھائی اپنا عقیدہ درست کریں. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. جی اچھا، یہ ٹھیک.
یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بعض رات کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ انبیاء سے نہیں مانگتے بلکہ انبیاء کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یعنی مانگتے اللہ ہی سے ہیں لیکن انبیاء کے وسیلے سے یا اولیاء کا وسیلہ لے کے۔ یاد رکھیں اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو آپ کی اس بات کے جو بولنے والا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو عنایات کی ہیں وہ دوسری امتوں کے ساتھ نہیں ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، واسطہ کہ اللہ وہ تیرے محبوب ترین پیغمبر تھے، اور جب تیرے محبوب ترین پیغمبر تھے تو میں بھی انہی کا امتی ہوں، لہذا تو میری یہ مشکل کو دور کر دے۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور عام طور پہ جو ہمارے اکابر علماء جو وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں اس سے یہی وسیلہ مراد ہوتا ہے، محبت کا وسیلہ ہے یہ، یا کسی پیر بزرگ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے یہ کام کر دے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے چونکہ ان بزرگ سے محبت ہے اور ایسے بزرگوں سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، میرا یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ ذات کا وسیلہ ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک عمل کا وسیلہ ہے، محبت کا وسیلہ۔ یہ مطلب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور مطلب ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لوں گا تو میں نے چونکہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا دیا ہے، اب نبی میرا یہ کام اللہ سے کروائیں گے، یہ شرک ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی تو نہیں کر زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا کسی سے کام، اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نبی کیسے کروائیں گے، یہاں آپ کی بات وہاں تک پہنچے گی کیسے؟ درود شریف تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، باقی آپ کی ہر بات پہنچا دیتے ہیں وہاں پہ، ایسی تو کوئی حدیث نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مختار کل بنایا ہوا ہے، یہ بعض چیزوں کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے جو میں کئی سالوں سے انٹرنیٹ پہ بھی گھما رہا ہوں، بڑے بڑے مجموعوں میں اعلانات کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا۔ عجیب عجیب پٹانگ قسم کی گالیاں آ رہی ہیں بعض لوگوں کی طرف سے، نیٹ کھولو تو وہ میرا کلپ 10 منٹ کا چل رہا ہے تو اس پہ کوئی گستاخ رسول، کوئی وہابڑا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، جواب نہیں دے رہا، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ نے اگر اپنے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھیے سوال، مشرک ایسی باتیں کرے گا جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ عیسائی کہتے ہیں نا کہ خدا 3 بھی ہیں اور 1 بھی، آج تک اس کو حل نہیں کر سکے، کتابوں کی کتابیں چھاپ ماری، کیونکہ 3 کو 1 ثابت کرنا اور 1 کو 3 بنا دینا یہ ممکن ہے عقلاً؟ جس کو 1 کہہ دیا وہ 3 نہیں، 3 اور 1 زمین آسمان کا فرق ہے، 3 ایک الگ عدد ہے، 1 ایک الگ۔ تو لہذا بیچارے کتابوں پہ کتابیں، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پادری کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اسی عقیدہ تثلیث پہ بحث شروع ہو گئی، تو حضرت نے پوچھا کہ یہ 3 اور 1 کیسے؟ اس نے کہا قرآن میں بہت سی باتیں متشابہات میں سے نا جو عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہے جو سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ تو حضرت نے فرمایا قرآن میں ایسی باتیں تو بعض ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ عقل سے بالاتر ہونا ایک الگ چیز ہے، بالاتر کا مطلب آپ کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جیسے قبر کا عذاب ہے تو ہم چونکہ مر کے دیکھا نہیں ہم نے، تو ہم نہیں پہچان سکتے کیسے ہوتا ہے، وہ ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں، مرے نہیں ہیں، اور مریں گے تو پھر عوام کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس شاعر نے کہا ہے زباں بے دل ہے اور بھی دل بے زباں ہے، ہائے مجبوری، یعنی ہم اپنی بات کس طرح سے کہیں دل کی عکاسی، کیونکہ زبان جو ہے نا، ہماری زبان جو ہمارے دل کی حالت کو بیان کرتی ہے، اس کے پاس دل نہیں ہے، لہذا اس کو کیا پتا دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور جس دل پہ گزر رہی ہے اس کے پاس بتانے کے لیے زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شاعر ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا بتا رہا تھا میں؟ پادری کا سنا رہا تھا، تو وہ 3 اس نے کہا کہ 3 1 اور 1 3، حضرت نے فرمایا کہ 3 1 نہیں ہو سکتے اور 1 3 نہیں ہو سکتا، عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف۔ جیسے 2 اور 2 کو کوئی 5 کہہ دے اور کہے کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں، کہا عقل سے بالاتر باتیں نہیں، یہ احمقانہ باتیں ہیں، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بحث ہوئی تو سمجھا نہیں سکا، خود نہیں سمجھ سکا آج تک، تو کہاں سے سمجھائے گا بیچارہ؟
تو کہنے لگا میں نے اس موضوع پر ایک موٹی کتاب لکھی ہے, آپ وہ پڑھیں تو سمجھ جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ کتاب کا مصنف نہیں سمجھا سکا بیٹھ کے, کتاب کیا سمجھائے گی, مصنف صاحب نے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بتا پا رہا, کتابیں پڑھیں ہمارا ٹائم ہے ہمارے پاس فالتو. تو چونکہ شرک کی باتیں ہیں تو اوٹ پٹانگ ہوں گی, پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. یہاں بھی ایک بات یاد رکھو کہ میں ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی, کہ اگر اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, سوال میرے انٹرنیٹ پہ بھی چل رہا ہے, آپ حضرات کو بھی دوبارہ تازہ کرا دیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا سارے اختیارات دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ آئی بات سمجھ, سارے اختیارات اللہ نے نبی کو دے دیے سب کچھ کا, یا بعض دیے؟ اگر سارے اختیارات دے دیے ہیں, سب کچھ کرنے کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی دیا, جیسے اللہ کے پاس ہے ایسے ہی اللہ نے نبی کو بھی ہر کچھ کا اختیار دے دیا, تو ہم پھر کس وقت اللہ کو پکاریں اور کس وقت نبی کو پکاریں؟ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس گئے, ہمیں پتہ ہے یہ کام اللہ بھی کر سکتا ہے اور معاذ اللہ نبی بھی کر سکتے ہیں, تو اگر کوئی آدمی ساری عمر نبی ہی کو پکارتا رہے, کبھی بھی یا اللہ مدد نہیں کہتا, گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے, ان کے مطابق ایسا آدمی گناہگار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیے اسی لیے تو ہے کہ ان سے مانگو. ورنہ ایک حکومت نے کہ یہ سی والوں کو بجلی بند کرنے کا, آج کو کھولنے کا تو اختیار نہیں دیا, بند کرنے کا اختیار دے دیا, تو اب آپ بجلی کون بند کرتا ہے پھر؟ کہ یہ سی والے کرتے ہیں. جب اختیار اللہ نے دے دیا تو دینے کے بعد پھر اگر کوئی ساری زندگی یا رسول اللہ مدد ہی کہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے نبی سے دعائیں مانگتا ہے, تو اس عمل میں گناہ نہیں ہونا چاہیے پھر. اور پھر قرآن کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا. یہ پھر ایسے ہی معاذ اللہ نقل کفر نباشت, ایک فضول اور عبث کلام ہو جائے گا جو صرف کہنے کا ہے, عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض اختیارات دیے, نہیں سارے نہیں, بالکل اللہ نے اپنے جیسا نہیں بنا لیا, کچھ دیے 2-4 اپنے پاس رکھے, کچھ اللہ نے نبی کو بھی دے دیے, تو وہ کچھ کون کون سے ہیں اس کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے. بھئی یہ والا اللہ نے نبی کو, کیونکہ اگر وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کون کون سے ہیں, تو ایسے اختیارات دینے کا فائدہ کیا جس کا پتہ ہی نہیں. حکومت جب بھی اختیارات دیتی ہے تو بتا دیتی ہے نا کہ بھئی یہ اختیارات فلاں فلاں کے پاس ہیں. اگر اللہ نے اپنی نبی کو کچھ اختیارات دیے ہیں تو وہ معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا ان میں ہم نبی کو بھی پکار سکتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی. بات انگلش میں دوہراؤں اس کو میں پتا کیسے چلے گا؟ اور اگر وہ معلوم ہے تو کسی کو تو دنیا میں معلوم ہوں گے نا, تو ان کی ایک لسٹ تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے کہ بھائی سارے تو نہیں دیے, اولاد دینے کا اختیار معاذ اللہ, روزی میں برکت دینے کا, کشتی پار لگانے کا, بارش برسانے کا, یہ فلاں فلاں اللہ نے دیے, باقی نہیں دیے. ہمارا تو دعویٰ ہے ایک بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا. ہم تو آسان, ہم تو کہتے ہیں لہذا کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر رسول کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے, اس سے انسان کافر ہو جائے گا. اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک سوال رہ گیا, اس کو میں جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر ایسے تو کئی اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں, پیغمبروں کے معجزات ہیں, کیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں دیا تھا؟ کیا لاٹھی کا سانپ بننا اسباب کے تحت آتا ہے کیا ہے بھائی؟ اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ اور وہ جادو بھی نہیں تھا, جادو کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے, لیکن یہ تو جادو بھی نہیں تھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اختیار دیا تھا کہ مردوں کو کہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے, اور مردہ فوراً زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ مردے میں جان ڈال دیں, تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار کیوں نہیں دے سکتے کہ جو زندہ ہے, صرف بیمار ہوا ہے, مردہ بننے لگا ہے, اس کو واپس صحت عطا فرما دے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا بھائی آپ لوگوں کے؟ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, صحیح ہے نا؟ آپ لوگ نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو لوگ بس ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام, پسند آئے ٹھیک ہے, ورنہ ایک بٹن دبایا چینل بدل دیا. آپ اگر سر ہلائیں گے, گردن ہلائیں گے, تو مجھے پتا چلے گا کہ بھئی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے ہمارے بدعتی بھائیوں کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. نبی جب امت پیاسی تھی, صحابہ کرام پیاسے تھے, نبی نے
اپنی انگلیاں پانی میں ڈالیں اور ان سے پانی نکل کے بہنے لگا. اس کا مطلب ہے اللہ نے نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ چشموں کو جاری کر دیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. یہاں بھی غلط فہمی ہے میرے بھائی. اللہ نے انبیاء کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا. مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے. مردوں کو کون زندہ کرتا تھا؟ اللہ زندہ کرتے تھے. چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں, نبی نے نہیں کیے. نبی پر صرف وحی نازل ہوئی کہ آپ چاند کو اشارہ کریں, ٹکڑے کون کرے گا؟ ہم کریں گے. پانی جو نکلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے, نکالا کس نے ہے؟ اللہ نے. تمام کے تمام معجزات, حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو خود سانپ نہیں بناتے تھے. دیکھو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سانپ بناتے نا, تو جتنے موقع پہ قرآن میں ہے نا لاٹھی کا سانپ بننا, ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود سے لاٹھی زمین پہ نہیں پھینکی ہے. جب وہی آئی کہ اب یہ کریں, میں یہ کر دوں گا. پہلی دفعہ لاٹھی جب سانپ بنی حضرت موسیٰ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی. کوہ طور پہ جب گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہی نازل ہوئی, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, نبوت مل رہی ہے حضرت موسیٰ کو. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی عصایا, اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے. آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے میں سانپ بھی بناتا ہوں, اس سے میں مختلف کرتب دکھاتا ہوں, نا 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 نا. فرمایا توکل علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں, واحش بہا علی غنمی, اور اس کے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں, ولی فیہا معارب اخری, اس قسم کے اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. ابھی تک حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا. فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, فاذا ہی ثعبان مبین, لشدھا بن کے دوڑنا شروع کر دیا. اگر حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو خود سانپ بنایا ہوتا تو ڈر کے وہاں سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہاں سے بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ڈر گئے یہ سانپ کاٹ نہ لے کہیں مجھے. قلنا, ہم نے کہا لا تخف, ڈرو نہیں, خوف نہ کرو. سورۃ طٰہٰ میں فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لو, ہم اسے پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. کون لوٹائے گا؟ آپ کا کام ہے پکڑنا. اس سانپ کو پکڑ لیں, ڈرے نہیں. کتنا دل گردے والا کام. حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں ڈر کے, اللہ فرما رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ بھاگنے کی, واپس بھی آؤ اور واپس آ کے اس کو پکڑو. تسلی دلاتے ہیں ہم, یہ سانپ آپ کو کاٹے گا نہیں. سنعیدھا, نعید کا معنی ہم لوٹا دیں گے اس کو, سیرتھا الاولیٰ, پچھلی حالت پہ دوبارہ ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے. تو بتاؤ یہ سانپ, لاٹھی سے سانپ کون بنا رہا تھا, اور سانپ کو لاٹھی میں دوبارہ تبدیل کون کر رہا تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کون کر رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کون جاری کر رہا تھا؟ یہ پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے بھی جاری ہوا ہے, زمزم کا پانی. یہ کس نے جاری کیا ہے؟ دودھ پیتے بچے کو کہاں سے اختیار ہو گیا کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑے اور پانی پھوٹ پڑے؟ حضرت ہاجرہ بھاگ رہی ہیں پہاڑوں پہ پانی کی تلاش میں, اور قرآن نے وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا آج تک, جس سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. تو یہ چشمہ کیا اسماعیل علیہ السلام نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو معجزہ توحید کی دلیل ہوتی ہے, اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے, پیغمبر کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ چاہتے تھے معجزہ ظاہر ہوتا, جب نہیں چاہتے مشرکین آپ سے مطالبہ کرتے رہتے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, مجھ سے ان چیزوں کے مطالبے نہ کرو. آج شرک جو ہے نا, شرک مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ توحید پرست ہو کے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کا چینل جو ہے نا وہ مشرکین سے ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. قبروں کو اونچا بنانا,
قبروں کی بے پناہ تعظیم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ مشرکین کا کام ہے نا۔ آپ جاؤ قبرستان دیکھو، کوئی ایک قبر ایسی نہیں ہے جو سنت کے مطابق نظر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، حضرت علی کو بھیجا کہ کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے تو اسے ڈھہ کے برابر کر دو زمین پہ۔ آج قبریں ایک بالش سے اونچی ہیں یا نہیں؟ اتنی اونچی پتھر لگا لگا کے، سنگ مرمر کی ٹائلیں لگا لگا کے۔ میرے بھائی اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں۔ قبر دیکھنے میں قبر ہی لگنی چاہیے، قبر کو پکی کرنا جائز نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ قبر کو پکا کرنا، سیمنٹ لگانا قبر پہ جائز ہے کیا؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں صحابہ کرام کی قبریں دیکھ لیں آپ، ہمارے ہاں وہاں صحابہ مدفون ہیں اور سادہ مٹی کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کوئی بیچارہ چرسی موالی بھی مرتا ہے نا، قبر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نائب صدر یہی تھے، ٹائلیں اور ڈبل منزلہ، پھول اور معلوم نہیں کیا کیا چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وصیت کریں جو بزرگ حضرات ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کو پکا نہ کیا جائے، وصیت کریں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ صرف ایک پتھر لگاؤ نشانی کے طور پہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نام لکھنے کی بھی گنجائش ہے، گنجائش، ورنہ نام لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے، تو کب تک زندہ رہے گا بھائی؟ آپ کو پردادا کا نام معلوم ہے یہاں کسی کو؟ اپنے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن میں نام وام ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے ایک پتھر لگا دو بس ختم۔ پتھر اس لیے کہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے، پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، اتنا کافی ہے۔ اس پہ ہر مہینے چھڑکاؤ ہو رہا ہے، پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ مردے کی قبر روشن ہوتی ہے نیک اعمال سے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اوپر کچھ بھی ہو اندر سے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اعمال اچھے اگر نہیں ہیں، اوپر آپ کیوڑے کی بوتلوں کی بوتلیں خالی کر دیں، اس کی قبر میں خوشبو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اعمال اچھے نہیں تھے تو اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر، دعاؤں کا فائدہ ہوگا بھیا۔ میرے بھائی دعا کرے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ ایسی نعتیں گھروں میں نہ لگائیں جن سے شرک کی بدبو آتی ہے۔ اب تو نعتیں کیا، گانے ہیں، نعتیں ہیں ہی نہیں۔ میرے پاس میسج آیا کہ عید ہم نے کیسے منائی، عید میلاد النبی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کسی نے بھیجا ہم صبح گئے، کپڑے بدلے، غسل کیا، تیار ہوئے، نماز پڑھی، پھر اویس قادری کے گانے سنے۔ اویس قادری نام ہے، کچھ اور نام ہے، بلکہ کچھ اور، ڈی جے اویس کے گانے سنے ہم نے۔ میں حیران یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کسی سے مطلب پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی نعت خواں ہیں، تو وہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ گا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ نعت پڑھی جاتی ہے، گائی نہیں جاتی۔ کیا خیال ہے؟ گانے اور پڑھنے کے اسٹائل میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ پڑھنا اور چیز ہے، جیسے صحابہ کرام نعت پڑھا کرتے تھے۔ ابھی میرے پاس کسی نے میسج بھیجا کہ اللہ کے نبی نے خود میلاد شریف کا اہتمام فرمایا۔ کیسے جی؟ حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کیا اور فرمایا نعت پڑھو، تو یہ میلاد شریف ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ممبر پہ کھڑے کر کے کسی کو نعت پڑھوانا جائز ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے پڑھی، لیکن جو پڑھی وہ الفاظ تو دیکھو کیا ہیں اور کس اسٹائل میں پڑھی تھی۔ وہ اس اسٹائل میں پڑھی تھی کہ آپ عجیب یہی نہ پتہ چلے کہ گا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ تو شرکیہ نعت نہیں ہونی چاہیے، اور نعت کے الفاظ ایسے نہ ہو پتہ چلے کہ یہ پڑھ رہا ہے، گا نہیں رہا۔ گانے والا گلوکار ہوتا ہے، نعت خواں نہیں ہوتا۔ سے نعت کو گانوں کے اسٹائل میں، اب تو بہت سی گانے ہیں جن کے طرز پہ نعتیں بنا لی گئی ہیں، گانے ہیں جن کے طرز پہ نعتیں بنا لی گئی۔ یہ تو نعت کے ساتھ بدترین توہین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے انڈین اور پاکستانی گانوں کے طرز میں، یہ تو بدترین توہین ہے نعت کے ساتھ۔ تو بھائی یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کے؟ اب شرک کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ پولیس کو بھی تو پکارتے ہیں، تو یہ جواب رہے گا نا ذہن؟ یہ جو میں نے آخر میں سوال کیا نا کہ سارے اختیارات اللہ نے نبی کو دیے ہیں، تو پھر ہم کب اللہ کو پکاریں کب نبی کو؟ اور بعض اختیارات اگر دیے تو وہ بعض کون کون سے ہیں؟ تو میرے بھائی مشرک آدمی زہر کا پیالہ پی لے گا، قیامت تک ایسی کوئی لسٹ نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ نے یہ اختیارات اپنے نبی کو دیے ہوئے ہیں۔ ہم توحید پرست لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے لا الہ
الا اللہ، الہ اور عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق صرف اللہ ہے۔ آگے بتایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا پیغام امت تک لے کر آئے ہیں۔ محمد الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، بشر مثلکم، قرآن بار بار کہہ رہے تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ یوحا الیہ، فرق کیا ہے؟ ان پر وحی ہوتی تھی، تم پر وحی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے، منتخب تھے، ہم منتخب نہیں ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں توحید پر اللہ ہماری موت واقع